بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے ایک بہترین شیڈ کا انتخاب۔ پیارے ویورز، اگر آپ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں یا آپ گوٹ فارمنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھا شیڈ ہونا چاہیے جانوروں کے لیے۔ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ کی کمی ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی ہیوی قسم کا شیڈ بنانے کا۔ آپ 5، 10 یا 20 جانوروں تک بآسانی گھر میں پال سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ ہاں، البتہ آپ کا پروگرام اگر 50، 100 یا اس سے زیادہ کمرشل لیول پہ گوٹ فارمنگ کرنے کا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھے اور مضبوط شیڈ کی ضرورت ہوگی۔ تو اسی سلسلہ میں ہم آپ کو آج دینے جا رہے ہیں مفید مشورے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ، جب آپ شیڈ بنائیں تو اس کی بنیادیں زمین سے کم از کم 5 سے 6 فٹ بلندی پہ رکھیں، کیونکہ جب بارشوں کا سیزن آتا ہے خصوصاً برسات میں تو پھر پانی کا مسئلہ بنتا ہے، پانی شیڈ میں داخل ہوتا ہے جو جانوروں کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ شیڈ کی بنیادیں شروع سے ہی بلندی پہ رکھیں اور ان کی ہائٹ کم از کم 5 سے 6 فٹ ہو بنیادوں کی۔ نمبر 2، سیکنڈ پہ آ جائے گا کہ آپ کا شیڈ ہوادار اور کھلا ہونا چاہیے۔ چاروں اطراف سے اس کے ہول ہونے چاہیے، سوراخ یا جالی لگی ہونی چاہیے تاکہ موسم گرما میں ہوا کا گزر بآسانی ہو سکے۔ یہ دیکھیے ناظرین، شیڈ کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ہول ہیں، سوراخ ہیں جس سے ہوا کا بآسانی گزر ہوتا ہے اور شیڈ ٹھنڈا اور ہوادار رہتا ہے۔ اس میں سورج کی تپش نہیں پہنچتی اور یہ گرمیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈا اور اندر کا ماحول بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ پیارے ویورز، یہ دیکھ لیجئے اب اندر سے اس شیڈ کو، یہ کتنا خوشگوار ماحول ہے۔ چاروں اطراف سے اس کے ہول ہیں، سوراخ ہیں جو کہ شیڈ کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ اب اندر سے دیکھیے کہ کتنی ہائٹ پہ ہیں اس کی بنیادیں شیڈ کی، وہ سامنے زمین کتنی گہرائی پہ ہے اور یہاں شیڈ کی بنیادیں کتنی 5 سے 6 فٹ تو بالکل یقیناً ہے ہی ہے۔ انتہائی اہم پوائنٹ جو ہمارے اکثر فارمر بھائی شیڈ بناتے وقت مسٹیک کر جاتے ہیں، اندر سے چھت تک یہ جو ہے کم از کم ہائٹ اس کی 18 سے 20 فٹ ہونی چاہیے۔ ہمارے اکثر دوست 12-13 فٹ ٹوٹل اونچائی رکھتے ہیں چھت کی، تو یہ جتنا اونچا ہوگا آپ کا چھت گرمیوں کے موسم میں یہ بالکل ہی ٹھنڈا ہوگا، کوئی ادھر جو ہے وہ ہیٹ اور سورج کی تپش کا اثر نہیں ہوگا۔ بے شک آپ کا شیڈ سادہ ہو لیکن مضبوط ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کا پریشانی کا سبب نہ بنے۔ یہ پیارے ناظرین، خصوصاً آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اتنا خرچہ جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی جو مسٹیک ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر بعد میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہیٹ اب جو ہے نا یہ اونچائی جو ہے نا اس کی یہ کم از کم 18 سے 20 فٹ رکھنی ہے آپ نے۔ چھت اور فرش کے درمیان جو ہے یہ کم از کم 18 سے 20 فٹ کا فرق ہے۔ اب آتے ہیں ہم فرش پہ۔ تو پیارے ناظرین، یہ فرش آپ نے کچا پکا بنانا ہے، نہ بالکل ہی پکا بنائیں، اس سے جانور جو ہے وہ پھسلتے ہیں اور پھر فریکچر کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ کچا پکا فرش بنائیں، اس سے جو ہے یونن وغیرہ جذب ہو جاتا ہے۔ اور ایک سائیڈ تھوڑا لیول رکھیں، ایک سائیڈ تھوڑا نیچے ہو اور ایک سائیڈ سے تھوڑا اوپر ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ فرش وغیرہ پانی سے دھوئیں گے، یہ صاف کریں گے تو وہ سارا پانی ایک سائیڈ پہ چلا جائے گا اور یونن وغیرہ جانوروں کا وہ جذب ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیے، جب موسم سرما کا سٹارٹ ہو تو ان سوراخوں کو آپ مٹی کے ساتھ بند کرا دیجئے۔ یہ ترپالوں کے جھنجھٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ٹوٹلی ایک دن ایک مزدور یعنی ایک دہاڑی لگے گی آپ کی۔ یہ تمام سائیڈوں کے جو ہولز ہیں، یہ سوراخ یہ مٹی کے ساتھ بند ہو جائیں گے
اور 3-4 ماہ کے لیے ٹینشن ختم ہو جائے گی. جب پھر گرمیاں سٹارٹ ہوں تو یہ ہول جو ہے کھلوا دیجیے. ہاں البتہ اگر آپ کسی سائڈ سے جالی لگی ہوئی ہے آپ نے لگائی ہے یا گیٹ ہیں، گیٹ کے اوپر آپ کو ترپال لگانا پڑے گی. مختصراً آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کیے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئیں گی. ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ کریم ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے اپنے حبیب بھائی کو. اللہ حافظ.